السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا تشریف لائے دنیا پر تو لوگوں کی یہ حالت تھی، کوئی بد امنی میں مقبول تھا، کوئی قتل غیری میں مشغول تھا، کوئی بدکاری میں برباد تھا۔ جب آقا دنیا پر تشریف لائے، پیدا ہوئے،
اس سے پہلے بھی اور بعد بھی، پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا جب ہوئے آقا، اس قدر عرب کی یہ حالت تھی پوری دنیا میں کہ کوئی بدماشی میں شاد تھا، کوئی بتوں کا پجاری تھا، کوئی قبروں کا وپاری تھا، کوئی خرافات میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی بدعات کا مردود تھا، کوئی لعنت کاروں میں ملعون تھا، کوئی لوگوں کے لیے طاعون تھا۔ انہی حالات میں اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم کر دیا، انہی حالات میں اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم کر دیا۔ مخلوق کو مخلوق کی فلاح دارینہ کے لیے ان میں ایک عظیم رہنما مابعوث فرما دیا۔ سورۃ آل عمران، تیسری سورت، آیت نمبر 164۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے اس آیت میں بتایا، اپنے پیارے محبوب کے سینے پہ اتار کر، کہ مسلمانوں پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مذہب اسلام کی دولت عطا کی ہے، دوسرا احسان یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ کے امتی ہیں۔ اللہ نے انہی کی نسل میں سے ایک رسول بنا کر بھیج دیا جو انہی کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے گناہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رب کے قریب کرتا ہے، اور حکمت کی کتاب دے دی جو واضح دلیل ہے، جس میں کوئی شک و شباب کی بات نہیں۔ نخبۃ الحدیث میں تیسرے نمبر پر حدیث ہے، موطا امام مالک میں 13/1 میں موجود ہے۔ میرے نبی نے جب یہ آیت پڑھی، ساتھ اپنا فرمان بھی نازل کر دیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ وہ کیا تھا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ کہا، اے لوگو، اگر تم اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو، اپنی فیملیوں میں سکون چاہتے ہو، اپنے رشتہ داروں میں راحت چاہتے ہو، اپنے بزنس میں راحت چاہتے ہو، رب کے قریب ہونا چاہتے ہو، قیامت والے دن اللہ کا دیدار چاہتے ہو، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو، پھر دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، ایک اللہ کی کتاب پکڑ لو، ایک مصطفیٰ کا فرمان پکڑ لو، کبھی نہیں گمراہ ہوں گے۔
آئے فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، ہادی سبل آئے، ختم الرسل آئے، زمانے کے محبوب آئے، طالبوں کے مطلوب آئے، اسلام کے مفکر آئے، امت کے مدبر آئے، سنگ دلوں کے لیے رفیق آئے، بد اخلاقوں کے لیے خلیق آئے، امت کے غمخوار آئے، ہمارے دلوں کی بہار آئے، پوری امت کے لیے کیا بن کر آئے؟ سورت انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رب کیا ہے؟ رب العالمین کیا ہے؟ اور جس کے ہاتھ بھیجا وہ جبرائیل امین، جس کے سینے پہ اتارا وہ رحمت للعالمین۔ اس کا مطلب سمجھیں کہ رحمت للعالمین زبان سے پڑھنا تو آسان ہے، آج کے دور کے لیے صحابہ تو جب پڑھتے تھے، سناتے تھے، سنتے تھے، رونا آ جاتا تھا کہ اللہ نے اتنی بڑی رحمت کی ہوئی ہے ہم پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کی رسالت پر ایمان لے آئے گا، اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا، اور جب قبول کر لیا اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کر دیا۔ حضرات، آقا کس چیز کا فکر لے کر آئے؟ بدکار جو ہیں، بدکاریوں سے باز آ کر لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن جائیں، ڈاکہ زنی کرنے والے مال کے محافظ بن جائیں، غیر اللہ کا پجاری اللہ واحد کا پجاری بن جائے، مشرک سے تائب آ کر عقیدہ توحید کا معاہد بن جائے، بدعتی سنت کو نہ اپنانے والا سنت کو اپنا کر جنت کا مالک بن جائے۔ یہ آقا کی فکر تھی۔ بس یہ فکر تھی ہر کوئی عقیدہ اور اعمال درست کر کر جنت الفردوس کا مالک بن جائے۔ یہ میرے آقا کی فکر تھی۔ سورۃ توبہ میں 9 نمبر سورت آیت نمبر 128 میں ہے، اللہ نے ہمارے پیارے محبوب کی، کہتے ہیں نا یار اے انسان ساڈے واسطے بڑی فکر کرتا ہے، ساڈی دیکھ بھال ساڈے ہر اسر و یسر کے اندر یہ بڑی فکر کرتا ہے، بڑا دل رکھتا ہے، بڑی توجہ رکھتا ہے کہ ان کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اللہ نے ہمارے پیارے محبوب کی فکر کو بھی قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ وہ فکر کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ آیت دل کو بڑا سکون پہنچاتی ہے، چھوٹی بات نہیں۔ رب غفور الرحیم ہے۔ رب کیا ہے؟ لگتا پیچھے سمجھ نہیں آئی۔ رب کیا ہے؟ غفور الرحیم۔ محمد کیا ہے؟ رؤوف الرحیم۔ حضرات کہا تمہارے پاس ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں،
جو تمہاری جنس میں سے ہیں، بشر ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، آقا کو، جو تمہارے فائدے کے لیے 24 گھنٹے اسی بات پر لگے رہتے ہیں کہ امت کو کیا پہنچے، فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ جو میرے نبی کے سچے دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ ان کے لیے انتہائی شفیق ہیں اور مہربان ہیں۔ لیکن آج کے لیڈروں کی بھاگ دوڑ دیکھیں کس چیز پر ہے؟ صدارت کی دوڑ پر، صدارت کی فکر پر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی سیٹ کی فکر پر لگا ہوا ہے، کوئی وزارت کی فکر پر لگا ہوا ہے، کوئی اسمبلی شپ کی فکر پر لگا ہوا ہے، کوئی مال و دولت کی فکر پر لگا ہوا ہے، کوئی کاروبار کی فکر پر لگا ہوا ہے۔ لیکن آقا دن رات امت محمدیہ کی فکر پر لگے ہوئے ہیں۔ اب امت محمدیہ کو، مسلمان اور غیر مسلم کو، انسانیت کی فکر پر آقا لگے ہوئے ہیں۔ مقصد تو یہی تھا۔ وہ فکر کیا تھی کہ یہود و نصارہ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کتنے ہیں۔ یہی میرے آقا کی فکر تھی۔ آپ دیکھیں اللہ نے اس فکر کو میرے نبی کی زبان نبوت سے نکالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کی فکر تھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ کتنے ہیں؟ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد۔ یہی میری آقا کی فکر تھی۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ اس کے کوئی بالمقابل ہے۔ صرف اگر کوئی ذات ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے۔ یہ میرے آقا کی فکر تھی کہ ہر کوئی، جتنے انسانیت امت محمدیہ میں اکٹھی ہو جائے، سب عبادت کس کی کریں؟ اللہ کی۔ اللہ نے جب اپنے نبی کا فکر اور غم دیکھا، فکر اور غم کرتے دیکھا، اللہ نے اسی طرح اس فکر غم کو قرآن بنا دیا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الشعراء 26 نمبر سورت۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ اور یارو یہ اس وقت نقشہ کیا ہوگا جب آقا پہ آیتیں ایسے اترتی ہوں گی۔ یہ آیتیں اللہ نے کہا روشن سورج کی طرح ہیں۔ آگے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ ان کے ایمان نہ لانے پہ شاید آپ تو اپنی جان کھو بیٹھیں گے۔ آقا کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ آقا کس فکر پر لگے ہیں؟ امت کی فکر پر۔
رات دن ایک ہی بات چل رہی ہے، رب امتی رب امتی۔ کہاں آپ اپنی جان کھو بیٹھیں گے؟ پھر اللہ نے یہاں ہی بس نہیں، جس جس علاقے میں، جس جس شہر میں، جس جس بستی میں میرے آقا چل کر جاتے، اللہ نے چلنے کو بھی قرآن بنا دیا۔ سورۃ احزاب 33 نمبر سورت، آیت نمبر 45 سے 46۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم بھی گواہ ہیں، آپ بھی گواہ رہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف سے بلانے والے ہیں۔ روشن سورج، میرے نبی کو اللہ نے ایسا سورج بنا کر بھیجا ہے جس کی شام پڑتی ہے تو اسی طرح روشنییں بڑھتی جاتی ہیں۔ اب روشن سورج کیا ہے؟ آقا آئے، نبوت کا چرچا ہوا، رسالت کا روشنی پھیلی، شرک اور بدعت کی روشنییں ختم ہو گئیں، عقیدہ توحید کی اللہ نے روشنییں جاری کر دی۔ حضرات آگے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم امت محمدیہ کے نوجوان ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہود و نصارہ میں نہیں رکھا، حقیقت بات ہے۔ اگر یہود و نصارہ میں رکھا ہوتا تو ہمارا رب ایک ہونا نہیں تھا۔ کہا خوش نصیبی ہے مومنوں کے لیے، اور ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وہ یہ فضل ہے کہ اللہ نے رحمت للعالمین کو بھیج دیا ہے۔ آئیں فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ مدینے کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا۔ کدھر کا پہلوان تھا؟ مدینے کا پہلوان اس کو کہتے ہیں جو کشتی کرے، بہت بڑا پہلوان، رکانہ نام تھا اس کا۔ ہاشمی خاندان کا رکانہ نامی پہلوان ازم نامی جنگل میں رہتا تھا۔ ازم نامی، فکر کتنی ہے آقا کو، غور کرنا ہے کہ فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ یہ وہ فکر ہے کہ اللہ پاک نے اس فکر سے بھی اللہ نے اس کو نجات دے دی۔ بہت بڑا پہلوان مدینے میں ازم نامی جنگل میں رہتا تھا، وہاں ہی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ مشہور تھا علاقے میں کہ رکانہ کے ساتھ کوئی بندہ پہلوانی کر سکتا نہیں، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے بتایا کہ پیارے محبوب رکانہ نام کا پہلوان ہے، ازم نامی جنگل میں رہتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرتا نہیں۔ کہا کہ یہ ابھی تک بتوں کو پوجتا ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے. جب جنگل میں تشریف لے گئے، کیوں؟ جو رکانہ تھا وہ لات عزا کی عبادت کرتا تھا. کہنے لگا، آپ نے کہا رکانہ میرا نام محمد ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. اب اس رکانہ نے کہا کہ میں اس دعوت کو تب قبول کروں گا جب آپ میرے ساتھ کشتی کریں گے. کیا کریں گے؟ کشتی کریں گے. کہا میں تب اسلام لاؤں گا جب آپ کشتی کریں گے. اگر آپ نے مجھے گرا دیا، رکانہ اسلام لے آئے گا. کس قدر آقا کو فکر تھی، فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں. گھر کی حد تک نہیں، بستی کے حد تک نہیں، یہاں تک جنگل میں پہنچ گئے آقا کہ کہیں یہ جان جہنم میں نہ چلے جائے. آقا نے کہا رکانہ ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں کشتی. اب ادھر بکریاں چرانے والے اور بھی ساتھ موجود تھے. میدان سج گیا. کشتی رحمت للعالمین سے رکانہ کر رہا ہے. آقا نے کہا اگر میں نے گرا دیا لے آئے گا ایمان؟ لے آؤں گا محمد. تب وہ محمد ہی کہتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا نے کہا، رکانہ کہتا ہے کہ تم اپنے رب کو پکارو، میں لات عزا کو پکارتا ہوں. دیکھتے ہیں آج فیصلہ ہو جائے گا. لست انت الذي فعلت بي هذا انما فعله الهك العزيز الحكيم الخزل اللات والعزى. جب آقا کے ساتھ اس نے کشتی شروع کی تو آقا نے ایک ہی جھٹکے میں نیچے گرا دیا. آقا اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. کہا ہاں رکانہ اب بتا. کہنے لگا مشرک کی جو ہے نا، وہ پنجابی چ کہندے نے ٹبڑی کمزور ہوندی ہے. صادق صاحب گل صحیح کہہ رہے ہیں. کمزور ہوتا ہے ایمانی طور پر، کیونکہ ایمان کی تو دولت ہوتی نہیں اس کے اندر. کہنے لگا محمد یہ تو تمہارے الہ نے مدد کی ہے، میرے لات عزا نے میرے ساتھ ابھی محبت نہیں کی، مدد نہیں کی. چل دوبارہ آ جا. میرے آقا کہنے لگے رکانہ پھر سوچ لے، پھر آ جا تو میرے ساتھ. پہلوانی میں مدینے میں رکانہ سے بڑھ کر کوئی پہلوان نہیں تھا. وہاں رکانہ پہلوان ہے، یہاں رحمت للعالمین ہے. صرف آقا کی اور اس کی جنگ کیا تھی کہ تو اللہ کی عبادت کر، اور کوئی جنگ نہیں تھی. ابن رکانہ کہنے لگا کہ میرے لات عزا کو تیرے الہ نے ذلیل کر دیا ہے. اب پھر دوبارہ شیطان اس کے دل میں ڈالتا تھا ایک بڑی پھر کار کشتی. کوئی گل نہیں، میں تیرے نال ہاں، لات عزا بھی نال ہے تے میں بھی نال ہاں. ابن رکانہ نے پھر کشتی شروع کی. آقا نے پھر ایک ہی جھٹکے میں پھر نیچے پھینک دیا. آقا سینے پہ بیٹھ گئے. اب رکانہ کو 2 دفعہ، تیسری دفعہ پھر رکانہ کے دل میں کچھ چھوٹی بات ہے
کہ سینے پر رحمت للعالمین کا بھار پڑ گیا ہے. ایمان کی دولت حرکت کرنے لگی رکانہ کے سینے پہ، کیونکہ سینے پہ آقا بیٹھے ہیں، دونوں جہانوں کا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے. حرکت کرنے لگی. رکانہ نے کہا تیسری دفعہ پھر آئیں. تیسری دفعہ آیا، اللہ پاک نے میرے نبی کو پھر فتح دے دی. اب رکانہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا، شیطان نے پھر رکانہ کو دا لگایا. کہنے لگا فَدُونَكَ ثَلَاثِينَ شَاةً مِّن غَنَمٍ فَاخْتَرْتَهَا. کہا محمد 30 بکریاں جون سی مرضی رکانہ کے اس ریور میں سے لے جا. آقا نے پھر آگے سے جواب دیا، وہ ایسے تھا جیسے پھول ہی آسمان سے برس پڑے. آقا نے کیا کہا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرِيدُ ذَلِكَ وَلَكِنِّي عَدُوكَ إِلَى الْإِسْلَامِ. سبحان اللہ. آقا نے کہا رکانہ سن، اللہ نے مجھے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے، میں دنیا کا مال اکٹھا کرنے نہیں آیا. آج دا کو پیر ہوندا تے 30 چھڑ کے 2 ہی لے کے نس جاندا. کہا کہ دنیا کا مال اکٹھا کرنے نہیں آیا، مجھے تو اللہ نے اسلام کی دولت کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. پھر رکانہ نے جب یہ دیکھا، انسان آخر میں سوچتا ہی ہے کہ یار 3 دفعہ مجھے چت نیچے گرا دیا، مقابلہ میں نہیں کر سکا، پھر دوسرا میں نے دنیا کی دولت بھی دی، یہ محمد نہیں مانے. رکانہ کے جسم میں ایمان کی دولت حرکت میں آ گئی. رکانہ نے اسی وقت قدموں میں بیٹھ گیا. اِنَّكَ إِن تُسْلِمْ تَسْلَمْ. اے رکانہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو سلامتی پا جائے گا. رکانہ نے اسی وقت ہاتھ آگے، کہا پیارے محبوب ہاتھ بڑھائیں. ہاتھ رکھا، کہا پڑھائیں کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. رکانہ اسی وقت مذہب اسلام میں آ کر امت محمدیہ کا امتی بن گیا. یہ ہے فکر مصطفیٰ. اسی فکر کو لے کر ابو بکر چلے، صدیق بن گئے، عمر چلے، عمر فاروق بن گئے، عثمان چلے، ذوالنورین بن گئے، علی چلے، حیدر کرار بن گئے، بلال چلے، حبشی بلال نسل کے چلے، مؤذن رسول بن گئے، معاویہ چلے، کاتب رسول بن گئے. اسی فکر کو لے کر 1,44,000 صحابہ چلے، صحابی رسول بن گئے. امام بخاری چلے، محمد بن اسماعیل چلے، بخاری بن گئے. محمد مسلم چلے، امام مسلم بن گئے. ترمذی چلے، امام ترمذی بن گئے. امام داؤد چلے، امام داؤد بن گئے. اسی فکر کو لے کر صالحین چلے، صالحین بن گئے. اسی فکر کو لے کر اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک چلے، ڈاکٹر ذاکر نائک بن گئے.
ڈاکٹر ذاکر نائک رحمہ اللہ کی کون سی کوئی ذاتی کسی سے جنگ ہے؟ صرف یہی پیغام پہنچاتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں غیر مسلموں کو اور بالخصوص غیر مسلموں کو اللہ نے اس شخص سے ایسا کام لیا ہے، اس کی کسی کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ کوئی مناظرہ آج تک دیکھا نہیں۔ ویسے تو میں نے ان کو بڑا ریسرچ کرتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کتنا علم میں نے موبائل پر انہی سے سیکھا ہے، جتنی ان کی ریسرچ ہے یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، اللہ ان کی زندگی میں کہیں آپ برکتیں عطا فرمائے۔ آ رہے ہیں 1 اکتوبر کو پاکستان کی سرزمین پر، ہم تو فتنے کی بات نہیں کرتے، ہمارا تو یہ مشن ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کا ایک ہی مشن تھا اور رہے گا کہ مذہب اسلام میں یہود و نصارہ مذہب اسلام میں داخل ہو جائیں اور جنت کے وارث بن جائیں۔ میں نے ریسرچ کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کی زندگی کو ریسرچ کرتے ہوئے میں پہنچا کوئی ایک کسی کو مسلمان بنا دے جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ نے 12 لاکھ یہود و نصارہ کو مسلمان بنا دیا ہے۔ اسلام میں 12 لاکھ مسلمان ہوئے ہیں، تو ہمیں مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، جن کو علم ہضم نہیں ہوتا سمجھنا چاہیے کہ جو شخص مسلمان 12 لاکھ جس کے ہاتھ پر اللہ کی توفیق سے 12 لاکھ مسلمان بن جائیں، یہود و نصارہ بن جائیں مسلمان، اس کے بارے میں ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے کوئی زبان درازی کرے۔ کہو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ۔ کیوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک رحمہ اللہ کا ایک ہی مشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی مشن ہے جو آقا کا مشن تھا، جو صحابہ کا مشن تھا۔ ابن رکانہ سے پوچھا گیا کہ ایک دفعہ جو تم نے کشتی کی تھی تو دوسری دفعہ کیا تمہیں ضرورت پڑی؟ جب ایک دفعہ ہی نیچے گرا دیا تو تیسری دفعہ کیوں ضرورت تو نے محسوس کی؟ کہا جب آقا سینے پر بیٹھتے تھے میں ان کی جسم کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کرتا تھا۔ غم خار مریداں تا کوئی ایسا نہیں آئے گا، نالے فکر محمد دا کوئی جگ چ نہ پائے گا۔ لکھاں لیڈر تے دنیا تے قائد ہزاراں نے، ہر پاسے پھر دیاں پیراں دیاں ڈاراں نے، پر مدنی میٹھے مدنی محمد دا کوئی اخلاق نہیں پائے گا۔ نالے فکر محمد دا جگ وچ نہ پائے گا، وچ دنیا انوکھا اے سونا فکر محمد دا، تائیوں دنیا پئی نالے دیے ذکر محمد دا۔ ایسا جگ چ کوئی غم خار نہیں آئے گا، نالے فکر محمد دا جگ وچ نہ کوئی پائے گا۔ نہیں سی لالچ کوئی دنیا تے میرے پیارے نو، فکر ایمان دا سی سونے سوارے نو،
غم ڈاڈا مریدی مریدہ دا کوئی ایسا نہیں پائے گا، نال فکر محمد جاجیا کوئی ایسا نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے 1356 نمبر پر، فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، آپ دعا کریں اللہ میرے گلے کی تکلیف کو ٹھیک کر دیں۔ آقا ایک یہودی بچہ تھا جس کا نام عبد القدوس تھا۔ کیا نام تھا؟ عبد القدوس، صحیح البخاری۔ وہ آقا کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ بیمار ہوا، آقا کو پتہ چلا کہ وہ بچہ کافی بیمار ہے، تیمارداری کے لیے گئے، سرانے پہ کھڑے ہوئے، سرانے والی سائڈ پر آقا کھڑے ہیں، ساتھ ادھر والد کھڑا ہے۔ آقا نے اسے کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ کیا ہو جا؟ آقا کو فکر تھی کہیں یہ جان جہنم میں نہ چلے جائے۔ آپ نے اس کو دعوت دی۔ اب وہ ایک نظر باپ کی طرف دیکھتا ہے، ایک نظر مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر باپ نے کہا کہ باپ بھی خاموش، پھر وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے، آقا کی طرف دیکھتا ہے۔ جب باپ نے بیٹے کی محبت آقا کی طرف زیادہ دیکھی تو باپ نے کیا کہا؟ فقال له اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بیٹا جو محمد کہتا ہے وہ مان جا۔ بچے نے کلمہ پڑھا، جسم سے روح پرواز کر گئی۔ آقا جب گھر سے نکلنے لگے کیا کہنے لگے؟ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار۔ آقا کہنے لگے اے اللہ تیری ذات کا شکر ہے، میں نے ایک معصوم جان کو جہنم سے آزاد کر لیا ہے۔ حضرات آئیں فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، اس قدر امت کی فکر تھی آپ سوچ نہیں سکتے۔ صحیح مسلم 499، اسلام 1 میں دیکھ لے، اسلام 360 میں نکال لے، حدیث نکل آئے گی۔ ایک دن آقا یہ آیت پڑھ رہے تھے، سورۃ المائدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا۔ 118 نمبر آیت سورۃ مائدہ 5 نمبر آیت نمبر 118 میں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تھا جو اللہ نے قرآن بنایا۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ اگر تو ان کو سزا دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا حکمت والا ہے۔ آقا ساری رات اس آیت کو دراتے دراتے روتے رہے۔ صحیح مسلم 499 نکال کر دیکھ لیں، اتنا روئے ساری رات اس آیت۔ صبح ہو گئی، ٹائم نکل آیا،
تہجد کا، قیام اللیل کا، اتنا روئے، رو رو کر، تو روتے اس آیت کو ساتھ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى۔ فکر مصطفیٰ، میں آج چاہتا ہوں اس کو پورا ڈیٹیل سے بتاؤں اس 10-15 منٹ کے اندر، کیونکہ اگر میں اور بات کرتا پھر یہ باتیں نکل جانی تھی، یہ ضروری ہیں۔ فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، ساری رات روتے رہے اور ساتھ کہتے رہے، اے اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ اس آیت کو پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ کہتے جائیں، یا اللہ میری امت، میری امت۔ اتنا روئے کہ اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ جب بھیجا جبرائیل کو، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے، سینوں کے راز بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی اپنے نبی کی زبان سے سننا تھا، بھیجا۔ فقال اللہ یا جبریل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرزيك في أمتك ولا نسوءك۔ کہا اے جبرائیل جاؤ میرے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا ان کو کہہ دیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں جو آپ فکر کرتے ہیں راضی کر دیں گے قیامت والے دن، اور ہم آپ کو کبھی بھولے، اللہ کہہ رہے ہیں ابھی بھولے، کبھی بھولے نہیں۔ آپ ایک دفعہ یہ اس نقشے کو ذرا سامنے رکھیں سب، کہ قیامت برپا ہو گئی، ہر نبی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر امتی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ سورج سوا نیزے پر ہے، کوئی پسینے سے یہاں تک، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں، آدم کے پاس جاتے ہیں، آدم کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی تھی، میں تو نہیں اللہ سے کہہ سکتا۔ ابراہیم کے پاس جائیں، موسیٰ کہتے ہیں آپ اسماعیل کے پاس جائیں، اسی طرح چلاتے ہوئے ساروں سے نفی ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہا آپ اللہ سے درخواست کریں، حساب لے لیں اور اپنا عرش لے آئیں۔ عیسیٰ نے کہا نہیں، اگر عرش آ سکتا ہے تو محمد کے کہنے پہ آئے گا۔ کیوں؟ مغفور تھے وہ، مغفور کا معنی جس کے کوئی گناہ ہی نہیں تھے، کہا وہ اللہ سے درخواست کریں، سارے آقا کے پاس آ جاتے ہیں، آقا سجدے میں گر جاتے ہیں، تو اونچی آواز سے آقا کیا کہتے ہیں؟ اللہم سلم سلم، اللہم امتی اور رب امتی وبکا۔ آقا کی دعا سے رب کا عرش آ جاتا ہے۔ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں ذرا اس کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ پھر آقا کہتے ہیں میں پرسرات کی جانب جاؤں گا۔ کس جانب جاؤں گا؟ اللہ پاک ہمیں پرسرات سے گزرنے کو آسان کر دے، بال کی داڑھ سے بھی زیادہ باریک ہے، نیچے جہنم ہے، اوپر پرسرات ہے۔ کہا کہ دوسری جانب میں کھڑا ہو جاؤں گا پرسرات سے،
جب آقا گزریں گے جہنم کہے گی جلدی جلدی گزر جاؤ. آقا دوسری جانب کھڑے ہو جائیں گے. کہا پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. ایک طرف میں کھڑا ہوں گا، یہ نہیں کہ میں اپنا صاحب میرا ہو گیا میں ادھر چلا گیا، نہ آقا پرصراط کی دوسری طرف کھڑے ہیں. کہا جب میں پرصراط کی دوسری جانب کھڑا یہ دعا کروں گا، اللہم سلم سلم، اے اللہ ان انسانوں پہ سلامتی کر دے. اللہ ہمیں اس دعا میں شامل کر لے، آمین. پھر کیا ہوگا؟ اللہ میری دعا قبول کر لیں گے. اللہ پاک پھر ایک گروہ کو بھیجیں گے، وہ پرصراط سے گزرے گی. میں دوسری جانب کھڑا ہوں گا، میں سب سے پہلے ان کو لے کر جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤں گا. میں کھٹکھٹاؤں گا، پوچھنے والا پوچھے گا کون ہے؟ کہا محمد. کہا آپ کا ہی اللہ نے حکم دیا تھا. کہا جنت میں داخل کر لوں گا. پھر دوسری طرف میں پتہ چلے گا اے فلاں جنت میں داخل ہو جا. میں اسی طرح پھر جنت سے جھانکوں گا. میں کہوں گا اللہ میری امت. پھر اللہ پاک کہیں گے، میں پھر اللہ کے آگے گر گراؤں گا. اللہ پاک میری سفارش کو قبول کر لیں گے. اللہ پھر جنت میں بندے میرے بھیج دیں گے، میرے چاہنے والے، میرے طریقے پہ چلنے والے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے والے. کہا پھر میں جہنم کی طرف دیکھوں گا. جہنم انسانوں سے بڑھتی جائے گی. میں یہ کہوں گا کہ اے اللہ جہنم میں کچھ گناہگار لوگ ہیں لیکن وہ میری امت میں سے ہیں. آقا کہیں گے اے اللہ تو میری سفارش کو بشفاعتی یوم القیامت، اے اللہ قیامت والے دن تم نے میرے لیے سفارش رکھی ہے امت کے لیے، اس سفارش کو قبول کر کے ان کو باہر نکال دے. اللہ پاک قبول کر لیں گے. پھر جہنم سے بندے باہر نکال دیے جائیں گے، جنت میں ڈال دیے جائیں گے. پھر چوتھی دفعہ پھر سفارش کروں گا، پھر جہنم سے بندے نکالے جائیں گے. پانچویں دفعہ پھر سفارش کروں گا، پھر جہنم سے نکالے جائیں گے. چھٹی دفعہ پھر جہنم سے نکالوں گا، پھر جہنم سے نکالے جائیں گے. ساتویں دفعہ پھر جہنم کی طرف دیکھوں گا. کس قدر امت کی فکر ہے. کہا پھر جہنم سے اللہ پاک کہیں گے اے محمد اب کیا چاہتے ہیں؟ کہا اللہ میری امت میں کچھ لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کہیں گے داخل الجنہ. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. آئے ساتویں دفعہ پھر اللہ کے رسول کہتے پھر میں دیکھوں گا، مڑ کر پھر دیکھوں گا. اللہ پاک کہیں گے اب کیا ہے محمد؟ کہا اللہ جن کے دل میں ذرا سا بھی ایمان کی دولت ہے اللہ وہ بھی میری امت سے ہے، ان کو بھی نکال دے. اللہ پاک کہیں گے جاؤ نکال دو. لیکن وہ مشرک ہو سکتے، اور بولو ہو سکتے نہیں. جو اللہ کو چھوڑ کر مانگے وہ مشرک ہوتا ہے.
جو اللہ سے مانگے وہ معاہد ہوتا ہے. اللہ کے رسول کہیں گے 8ویں دفعہ. کتنی دفعہ؟ 8ویں دفعہ. پھر جہنم کی طرف دیکھوں گا, کہوں گا اللہ میری امت سے ابھی بھی کچھ لوگ جہنم میں موجود ہیں, فکر مصطفیٰ سن رہے ہیں. آپ اللہ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے, جانتے ہیں. کہا اے اللہ, اللہ پاک کہیں گے جا محمد, جنہوں نے ذرے کے دانے کے برابر بھی لا الہ کی صدا ایک دفعہ کیا ذرا سی بھی دل میں بلند کی ہے, آج رب ان کو بھی معاف کرتا ہے. جنہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, بولو کوئی داتا نہیں, کوئی دستگیر نہیں, کوئی غریب نواز نہیں, جنہوں نے ذرا سی بھی اتنی بات دل سے, زبان پہ تو نہیں آئی, دل سے بولی ہے, کہا محمد ہم مانتے ہیں, ہم تمہاری امت کو جنت میں داخل کر دیں. جنت میں داخل کر دیا. کہا 9ویں دفعہ. پھر میں پیچھے اپنا جہنم کی طرف فیس کروں گا, دیکھوں گا اللہ یہ اور بھی لوگ موجود ہیں میری امت میں سے. کہا نہ محمد نہیں, یہ تیری امت ہی نہیں, یہ تیری امت نہیں, کیونکہ انہوں نے تیرے پیچھے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی, نئی چیزیں داخل کر دی تھی, بدعت بڑا کیا ہے, سنت کو چھوڑا ہے, دین میں نئی چیزیں داخل کی. کہا یہ تیری امت نہیں. کہا میں اسی وقت کہوں گا دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا, جہنم میں قیامت تک رہیں گے. جہنم میں رہتی, جہنم تک جہنم میں جلتے رہیں گے. حضرات اللہ پاک ہمیں مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرمائے, آقا کی سفارش قیامت والے دن نصیب فرمائے. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. کہو انشاءاللہ. لیکن سنت پر چلنا پڑے گا, حدیث کے مطابق چلنا پڑے گا. میں یہ کہتا ہوں آج کے فتن دور میں رب کبریا کی قسم ہے, اگر کسی نے ہجرت کی ہے, اللہ نے جس کو اس دور میں ہجرت کرائی ہے اپنے ملک سے دوسرے ملک, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, حافظہ اللہ ہیں. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے او گناہگاراں نو آقا کوٹے کے سینے لا لینا. جدو کل نبیاں اوتھے نہ کرنی, کل رب دے سجن نے ہاں کرنی. اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا. چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے, سب انبیاء صحابہ صالحین. چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے, ایشانہ والا کون آیا. جدو
سونے حمد دے چنڈیاں نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بے شک جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یارا ڈیڑا لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے او گناہگاراں نو آقا کوٹ کے سینے لا لینا اللہم اجعل منہم اللہم اجعل منہم اللہم اجعل منہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.